بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ اس بزرگ نے کہا، حضور میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری ایک لوتی بیٹی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں جو وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروایا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کے خوف کو دور کرو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کر کہ ویران کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرک کے جنگل میں چلے جاؤ، پہلے قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنی چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دہاڑتے ہوئے، بھاگتے، بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضرت غوث اعظم کا یہ مرید کرکا کے ویران کی طرف چل دیا اور 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے میں جا بیٹھا۔ کرکا کے ویران پر جا کر حضرت غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کر دیا اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی اور آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے اور وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ارہات جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح ہانکتا پھرتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہاں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنے پورا مقصد پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں۔ میری خوبصورت اور حسین و جمیل کنواری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کے گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنوؤں کے گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانیوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو اور آبادیوں میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا ہے، اور جو جن اس لڑکی کو لے کر آیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہیں، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی کی ہمت نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوجیں سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے کر گیا تھا اس کو اور اس لڑکے کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کو گردن میں جس سے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کروا دو۔ اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ
لو شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ، تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسانوں کے شیخ ہیں، وہ جناتوں کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اڑ جاتی ہے تو پوری قوم